ہمیں اگر استحکام چاہیے تو یہ استحکام پاکستان کو کسی فوجی آپریشن سے نہیں ملے گا. یہ استحکام سیاسی استحکام، معاشی استحکام، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے سے یہ استحکام آئے گا، لوگوں پر مسلط ہونے سے نہیں آئے گا. اس لیے جماعت اسلامی کا بہت واضح طور پر یہ موقف ہے کہ ہم کسی بھی فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے. فوجی آپریشنوں کی یہ تاریخ ہے. پاکستان بننے سے لے کر اب تک جتنے آپریشن کیے گئے ہیں، ہمیں بتائیں یہ سارے لوگ ان آپریشنوں سے انہوں نے کیا مقاصد حاصل کیے ہیں. یہ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں کیا فوج کو عزت مل گئی ہے، کیا قوم کو عزت مل گئی ہے، کیا بلوچوں کو عزت مل گئی، کیا پختونوں کو عزت مل گئی، کیا مہاجروں اور پنجابیوں کو عزت مل گئی، کیا سرائکیوں کو اور ہزارے وال کو عزت مل گئی. کس کو عزت ملی ہے؟ کس نے جو ہے وہ مقام پایا ہے؟ کیا سندھیوں کو عزت مل گئی ہے؟ کیا بنگالیوں کو عزت مل گئی؟ اس سے یہ فوج اور عوام کے درمیان مزید دوریاں پیدا کرتے ہیں فوجی آپریشن. اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. اس میں فوج کے سپاہی بھی اندھی جنگ میں مارے جاتے ہیں، اس میں عوام بھی مارے جاتے ہیں. 2001 کی پوزیشن کا پاکستان دیکھیے، اس میں ہمارا بارڈر دیکھیے. جو بارڈر افغانستان سے ملتا ہوا پورا کا پورا بارڈر تھا، اس بارڈر میں کیا تھا؟ اس بارڈر میں پاکستان اس وقت محفوظ تھا جب تک ہم امریکی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے. یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہمیں جھونکا گیا، یہ امریکہ کی لڑائی تھی جو پاکستان نے لڑی، اور بربادی کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. مشرف نے کہا تھا ڈالر ملیں گے، لیکن پاکستان کی معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں جو پاکستان کی جنگ نہیں تھی، جو مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی، وہ امریکہ کی جنگ تھی جو ہمارے ذریعے سے لڑی گئی. ہمارے اڈے ان کو دے دیے، ہماری پوری جو لاجسٹکس تھی ان کو دے دی گئی، اور ہماری فوج کو بھی ان کے حوالے کیا گیا کہ جس طرح سے چاہو استعمال کرو. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دہشت گردی پروان چڑھی. یہ جو پورے افغانستان میں جب امریکہ آ کر بیٹھا تو وہاں بھارت بھی آ کر بیٹھ گیا. جو سفارت خانے بھارت کے تھے وہ را کے اڈے بن گئے. CIA اندر آ گیا، بلیک واٹر اندر آ گیا. دنیا جہان کی پوری ایجنسیاں اور فوجیں انہوں نے پاکستان میں انفلٹریشن شروع کر دی، گھس بیٹھیے بن گئے، اور پھر پاکستان کے حالات کو بگاڑا. تقریباً 70,000 سے 1 لاکھ کا تخمینہ آتا ہے کہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اس میں عوام بھی شامل ہیں اور اس میں فوجی جوان بھی شامل ہیں. اگر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوئی تو وہ دہشت گرد، ان کے ساتھ بھی آپ کے کیا معاملات تھے اور کس طرح سے ان کو ہینڈل کر رہے تھے، اب چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. لہٰذا اس پوری جنگ کے نتیجے میں معیشت بھی تباہ، سماج بھی تباہ، پورا سیاسی نظام بھی تباہ، اور ہاتھ ہمارے کچھ بھی نہیں آیا. پھر کیا ہوا؟ پھر کہا کہ اب چونکہ دہشت گرد پروان چڑھ گئے ہیں تو آپریشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپریشنز ہوئے، لوگ انٹرنلی ڈسپلیس لوگوں کا ایک فینومینا سامنے آیا، اور پاکستان دنیا کی تاریخ میں وہ واحد ملک بن گیا جہاں اپنے ہی ملک میں لوگ جو ہے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں حالات بدل جائیں گے. پھر یہ اعلان کیا گیا کہ حالات بدل گئے ہیں، قبائل میں امن قائم ہو گیا. اگر قبائل میں امن قائم ہو گیا تو اب یہ عزم استحکام کے نام سے کون سا آپریشن کرنے جا رہے ہیں؟ پھر آپ ناکامی کو تسلیم کیجئے کہ جتنے آپریشن آپ نے کیے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اگر وہ کامیاب ہوتے تو آج آپ ایک نئے آپریشن کے لیے نہ جاتے. یہ آپریشنوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ عوام کو حقوق دیجئے، آپ لوگوں کو بجلی دیجئے، آپ لوگوں کو گیس دیجئے، آپ لوگوں کو پانی دیجئے، آپ لوگوں کے اوپر سے ٹیکسوں کی بھرمار کو ہٹائیے. IMF کا بجٹ ہمیں منظور نہیں ہے. یہ IMF کا بجٹ غلامی کا توق ہے.